رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رمضان کے بالکل آخری مراحل چل رہے ہیں، آخری دن ہیں، تھوڑے سے دن باقی رہ گئے ہیں. دیکھیں، ایک چیز تو میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی یاد کرانا چاہتا ہوں کہ رمضان اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ عید اناؤنس نہیں ہو جائے گی، عید کا چاند نہیں نکل آئے گا، شوال کا چاند نہیں نکل آئے گا. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایک ایک لمحہ اس سے فائدہ اٹھائیں رمضان کا. ہم جاری رکھیں اپنی کوشش، اپنی جد و جہد، اپنی نیک اعمال ہم جاری رکھیں، ایک ایک لمحے میں جاری رکھیں. قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں، تہجد کی پابندی کرتے رہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، نیکی میں بڑھیں. انشاءاللہ آخری لمحے تک کوشش کرنی ہے اور رمضان کا پورا فائدہ اٹھانا ہے. یہ اللہ کی طرف سے سیل لگی ہوئی ہے، اس سیل کا پورا فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ تعالی. ایک تو یہ میں یاد کرانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بھی، آپ سب کو بھی. دوسری بات، میں نے کل یہ بات کی تھی کہ ہم نے اب جو کچھ کیا ہے رمضان میں اس کو ہم نے بچانا ہے، پریزرو کرنا ہے. اور اس کے اندر میں نے یہ بات کی تھی کہ ایک بات تو یہ کرنی ہے کہ لوگوں کو پلیز تکلیف نہ دیا کریں کسی طرح سے بھی، نہ زبان سے نہ اپنے اعمال سے، کیونکہ اگر کسی بھی شخص کو تکلیف دی یہ ساری نیکی ضائع ہو جائے گی، سب نیکی برباد ہو جائے گی. میں نے ایک حدیث کا مفہوم بتایا تھا کہ قیامت کے دن تو لوگ آ جائیں گے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے. ہماری تہجد، ہماری تبلیغ، ہماری تلاوت، ہمارے روزے، ہماری صدقات، ہمارے خیرات، وہ سب خدا نخواستہ ضائع ہو جائیں گے اگر ہم نے لوگوں کو تکلیف دی ہوگی. وہ قیامت کے دن یہ سب لے جائیں گے. تو لوگوں کو تکلیف نہ دیا کریں. دوسرا میں نے یہ بات کی تھی کہ حسد نہ کیا کریں. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتا ہے اعمال کو. اور ایک اور چیز جو بہت اہم ہے، دیکھیں کبھی کبھی ہم لوگوں کو نیچا سمجھتے ہیں اور اس کی بہت وجوہات ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ مجھے اللہ نے مال دیا ہے اور ایک بندہ بیچارہ غریب ہے اور میں اس کو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ حقارت کی نظر سے دیکھوں اور اس کے ساتھ معاملہ ایسا کروں. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص میرے گھر کام کرتا ہے اپنی مجبوری کی وجہ سے، غریب ہے، وہ چھوٹے موٹے کام کرتا ہے، صفائی کر دیتا ہے، سودا سلف لا دیتا ہے یا جو بھی اپنی مجبوری کی وجہ سے، لیکن وہ نیک آدمی ہے، وہ ایمان والا ہے اور ظاہری گناہوں سے بچتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے اور ظاہراً گناہوں سے بچتا ہے، لیکن اس کا سٹیٹس معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس کو بڑا سمجھیں. ایسے بہت لوگ ملتے ہیں کہ وہ بیچارے بالکل بڑی ریڑھی چلا رہے ہیں، پھل فروٹ بیچ رہے ہیں، دکانوں پہ کام کرتے ہیں. کبھی لوگ ایسے بھی جو صفائیاں کرتے ہیں، سڑک کی صفائیاں کرتے ہیں. میں خود جانتا ہوں ایسے شخص کو جو سبحان اللہ بالکل گلیوں کی صفائی کرتا ہے، لیکن نیک آدمی ہے، فرائض کی پابندی، دیانت دار، کوئی ظاہراً گناہوں میں نہیں پڑا ہوا. کبھی ایسا نہ ہو جائے کہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو، یہ سفید پوش لوگوں کو ہم حقارت سے دیکھ لیں یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ کر لیں. ایسا ہوتا ہے کہ کبھی میں پھل خریدنے گیا، ریڑھی والے نے سے میں نے ایسے بات کی کہ اس کی تحقیر ہو گئی، میں نے اس کو عزت نہیں دی. جو میرے لیے کام کرتا ہے یا کوئی ویسی سڑکوں پہ صفائی کرتا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور میں نے اس کی غلطی پہ ایسے اس سے بات کر لی کہ اس کی میں نے عزت نہیں کی. وہ بھی تو انسان ہے، اس کی عزت لازم ہے. اللہ نے تو سارے بنو آدم کو اکرام دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سارے انسانوں کو اکرام دیا ہے. وہ بھی مکرم ہے، وہ بھی عزت کے قابل ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ورلڈلی سٹیٹس دے دیا ہے، کوئی دنیاوی طور پہ کوئی حیثیت دے دی ہے، تو ایسا ممکن ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ اس طرح بات نہ کروں جیسے کہ مجھے بات کرنی چاہیے. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان والے لوگ ہیں، ان کے دل میں ایمان ہے. دوسرا، یہ لوگ تقوی والے لوگ ہیں،
فرائض کی پابندی کرتے ہیں، ظاہراً گناہوں سے بچتے ہیں. یہ ایمان اور تقوی کا جو کمبینیشن ہے یہ لوگوں کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جان لو یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا کہ ہم آخرت میں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. بس یہ 2 کرائٹیریاز ہیں، ایمان اور گناہوں سے بچنا. یہ انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے. مال، پیسہ، گاڑی، گھر، یہ شرائط نہیں رکھی اللہ نے. اگر میں نے اس سے تحقیر کی، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کی مثال کے طور پہ، اور یہ اللہ کے ولی ہیں مثال کے طور پہ، تو اللہ جانتے ہیں کون اللہ کا ولی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک شرط تو بتا دی کہ اللہ کی ولایت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، ایمان اور تقوی. یہی 2 کرائٹیریا ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی وہ خاص دوستی جو اللہ تعالیٰ نے خاص کی ہوئی ہے اپنے کچھ بندوں کے لیے. اگر وہ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شرط بتا دی، ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کر لو، اور کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا. اگر یہ اللہ کے ولی ہیں اللہ کی نظر میں تو یہ بہت خطرے کی بات ہے. اس لیے خطرے کی بات ہے کہ ایک حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت کی، اس کے ساتھ دشمنی کی، اس کے ساتھ برا کیا، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. پوری شریعت کے اندر صرف 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا بندوں کے ساتھ. ایک سود لینا دینا یا اس کے درمیان پارٹنر بننا، دوسرا اللہ کے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھنا. ہم لوگ بہت غلطیاں کر جاتے ہیں. ہم لوگ اپنے غرور میں، اپنے تکبر میں کامنٹس پاس کر جاتے ہیں. نیک آدمی ہوتا ہے، ایمان والا، تقوی والا، لیکن کوئی غلطی ہو گئی اس سے زبان پھسل گئی، اس کا لہجہ جو تھا وہ اتنا ٹھیک نہیں تھا، ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، چونکہ وہ میرا اوپینین اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہوتا، تو میں اپنے تکبر میں اپنے پوائنٹ کو پروف کرنے کے لیے اس کی تحقیر کرتا ہوں، مذاق اڑاتا ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں ہم لوگ، کامنٹس پاس کرتے ہیں. بہت ڈر کی بات ہے، بہت ڈر کی بات ہے. اگر وہ اللہ کا ولی ہوا، اگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ اور اس بندے کا معاملہ ہے، لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. اگر وہ اللہ کا ولی ہوا تو اور اللہ تعالیٰ کی جنگ خدا نخواستہ اس بندے کے لیے ہو گئی، اس بندے کی تو دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ، کوئی نہیں بچا سکتا اس کو. تو اعمال کو بچانا ہے، اللہ سے جنگ نہیں کرنی ہے. اور اعمال جو ہم نے ساری نیکیاں کی ہیں اس کے اندر ضروری ہے کہ ہم ہر ایک کا احترام کریں، ہر ایک کا احترام کریں. وہ کچھ بھی کرتا ہو، وہ ریڑھی چلاتا ہو، وہ ہماری گاڑیاں صاف کرتا ہو، وہ ہمارے آفس میں ٹی بوائے ہو، وہ پی این ہو، وہ کلارک ہو، وہ کچھ بھی ہو، اس کا سٹیٹس ظاہری طور پہ بے شک جتنا لو ہو، میرا اور آپ کا کام ہے اس کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کریں، اس کی تحقیر نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں. اگر کوئی چیز غلطی کر لے تو معاف کر دیں، کوئی بات نہیں ہے، جانے دیں. بہت اہم ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کرتے ہیں اور سارے کے سارے اعمال غارت ہو جائیں، جو کچھ کیا رمضان میں وہ سب ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس حالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کریں، نہ یہ کہ خدا نخواستہ رد کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ چیز جو ہے محبتیں بانٹتی ہے، معاشرے میں محبتیں بانٹتی ہے، اور ہمارا دین محبتیں بانٹنے آیا ہے، نفرتیں بانٹنے نہیں آیا. انسان کو انسان بنانے آیا ہے، اس کو جانور سے نکال کے انسان بنانے آیا ہے. یہ انسانیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے. کریم 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 شہر عظیم عظیم. آج کے مسائل میں سے لوگ پوچھتے ہیں کہ عید آ رہی ہے اور صدقۃ الفطر دینا ہے، تو اس کا کیا کیلکولیشن کیسے کرنی ہے.
دیکھیں ویسے تو جنرلی جہاں پہ آپ لوگ رہتے ہیں وہاں کے علماء سے رابطہ کریں، اور علماء نے اس کی کیلکولیشن کی ہوتی ہے اور وہ آپ کو بتا دیں گے کہ صدقۃ الفطر کتنا ہے. لیکن اگر میں ٹیکنیکلٹیز میں جاؤں تو ٹیکنیکلٹی یہ ہے کہ آدھا سا گندم یا 1 سا جو یا تو اتنا دے دیں خود سے یا اس کے برابر مارکیٹ ویلیو پہ اس کی قیمت، اس کی اتنے پیسے ایک غریب یا مسکین کو، فقیر یا مسکین کو دے دیں. آدھا سا کتنا ہوتا ہے اس کے اندر اختلاف ہے، تھوڑا سا ڈفرینس اوپینین علماء کے اندر. لیکن اگر میں ٹو بی آن دا سیف سائڈ جاؤں، سارے اوپینینس کو جمع کرنے کی کوشش کروں، تو تقریباً آؤٹ سے میرا خیال میں 1.25 کلو گرام، 1 کلو اینڈ 750 گرامس، 1 کلو اور 750 گرام، 1.25 کلو یہ آدھا سا بنتا ہے. اور اس کا ڈبل کر لیں تو 1 سا بن جائے گا. تو آدھا سا گندم یا اس کے برابر پیسے جو مارکیٹ ویلیو ہے گندم کی، وہ صدقۃ الفطر بنتی ہے. تو جو بندہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے اسی کو صدقۃ الفطر بھی دیا جا سکتا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ یا عید سے پہلے دے دیں یا عید والے دن دے دیں. اصل میں اس کا کانسیپٹ بڑا خوبصورت ہے صدقۃ الفطر کا. صدقۃ الفطر اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ جو کہ ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں یہ بھی عید منا سکیں. لیکن لوگ روزانہ دہاڑی پہ کام کرتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک جو ملتا ہے اس سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ جو عید کا دن ہے آج کام نہیں کرو، آج چھٹی ہے، آج تو عید کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے. تو آج تمہیں کوئی اور دے گا. تمہیں کھانے پینے کے لیے جو تم محنت کرو گے، آج دہاڑی لگاؤ گے، وہ آج تمہیں کوئی پرووائڈ کرے گا. آج کام پہ مت جاؤ، آج اپنے گھر والوں کے ساتھ عید مناؤ. تو یہ اس کا کانسیپٹ ہے اور بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے. تو آئیڈیلی تو اس دن کے لیے ہوتا ہے، اس دن دینا آئیڈیل ہے. لیکن اگر پہلے دے دیں تو بھی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی چیز خرید لیں تو وہ بھی اچھا ہے. اور اگر کوئی نہ پہلے دے نہ اس دن عید والے دن دے تو عید کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ تو ضرورت مند ہوتے ہیں، ڈیلی بیسس کے اوپر کماتے ہیں یا بہت کم ہوتا ہے ان کے پاس، تو ان کو بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن آئیڈیل سرکمسٹانسز میں یا اس دن سے، اور اس دن بھی دیں تو صبح صبح دیں تاکہ ساروں کو پتہ ہو، تسلی ہو کہ آج میرے پاس ہے، آج مجھے جا کے کام نہیں کرنا. یہ نہ ہو کہ شام کو دے رہا ہوں پھر تو فائدہ ایسے وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے. لیکن دے سکتے ہیں اگر دینا چاہیں تو، اور پہلے بھی دے سکتے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ بات میں سمجھا پایا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین، خوبصورت دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کریم.